إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجہ سے پریگنینٹ نہیں ہو پا رہی اور جس کی وجہ سے یہ باپ نہیں بن پا رہے. یہ ہم دنیاوی طور سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں، کیونکہ اللہ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بچے کا والد بننے کے لیے، کسی بچے کی والدہ بننے کے لیے ضروری ہے ہمارے اندر وہ وسعت ہونا، وہ قوت ہونا، وہ طاقت ہونا، وہ صلاحیت، وہ قابلیت ہونا جو اس بچے کی ذمہ داری کو اٹھا سکے اور ذمہ داری کے ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کر سکے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم باوجود بہت زیادہ محنت اور مشقت کے ہم اتنی دولت حاصل نہیں کر پاتے جتنی کی ہم چاہتے ہیں، یہ جتنے کے لیے ہم نے ہاتھ پیر مارا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں معاشرہ انوالو ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جو ویپاری ہیں، جو کاروباری ہیں وہ انوالو ہیں. وہ ہم کو فل فلیش پورے حق کے ساتھ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا حق ہم کو نہیں دے رہے. یا پھر کبھی ہمارے ذہن میں یہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، الا یہ کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ ہم کو دولت عطا کرے اور اس دولت میں ہم کو اضافت دے. لیکن اللہ وہاں بھی کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ وہ دولت جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، جو پانا چاہتے ہو، وہ بھی آپ کی وسعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کے اندر وہ وسعت نہیں ہے جس وسعت کے ساتھ اس دولت کو حاصل کیا جاتا ہے اور جس وسعت کے ساتھ اس دولت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کو وہ دولت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس دولت کا تعلق بھی اس وسعت سے ہے جو آپ کی ہے. اور اگر اللہ کسی نااہل کو ایک بڑی دولت کا مالک بنا دے، اس کے حصے میں ڈال دے، فار ایگزامپل کہ ایک رکشے والے کو اچانک اگر ایک بڑی رقم مل جائے، 1 کروڑ روپے مل جائے، اور یہ کہ وہ رکشے والے کو علاوہ اس کے کوئی تمیز نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا داری نہیں جانتا، نہ اس کی حس بیدار ہے، نہ وہ ویسا شعور اور سمجھ رکھتا ہے، بس وہ ایک پیٹ کی زندگی جیتا ہے کھانے کمانے کی، کہ ضرورت پڑی تو وہ دوڑا اور اپنی پیٹ کی غذا کو اس نے تلاش لیا اور پوری کر لیا. اب اگر ایسے شخص کو 1 کروڑ روپے بیک وقت مل جائے تو وہ اس کا استعمال کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ اور اگر کرے گا تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی بوال کھڑا کرے گا، ایک بڑا نقصان کرے گا، اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کرے گا
اور اپنے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ اس دولت کا استعمال کیا کیسے جائے۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے، الا یہ کہ ہر انسان شہرت چاہتا ہے، اور اللہ ہم کو یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ آپ کو شہرت تو دے دے، آپ کے نزدیک بھیڑ لگا دے، لیکن وہ جو بھیڑ اور اس بھیڑ میں موجود لوگوں کے جو مزاج ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں جو آپ سے وابستہ ہوں گی، آپ اس کو مینیج نہیں کر پاؤ، ہم اس کو مینیج نہیں کر پائیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے تعلق سے ہم ایک بڑی غلطی کر دیں گے، اور بجائے اس کو اپنا دوست بنانے کے اپنا دشمن بنا دیں، کیونکہ ہم مینیج نہیں کر پائیں گے، ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ آج اگر کسی ویکتی کو ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یا ان کے تعلق سے کسی کاریکرم کو، کسی پروگرام کو اگر مینیج کر رہا ہے، تو وہ اس کی وسعت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مینیج کر لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں کے پروگرام میں اگر دعوت 500 کی بٹی ہے اور اگر 600 اس میں ہو جاتے ہیں، تو ہمارے آس پاس کی ہر سے یہ خبر دینے لگتی ہے کہ ہماری وسعت جواب دے گئی، ہم مینیج ہی نہیں کر پاتے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر یہ نصیحت، یہ ہدایت ڈال دی ہے کہ اگر آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے یا جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ آپ کی وسعت ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی ہے، وہ آپ کی چھمتا ہے، وہ آپ کی طاقت ہے، جس کی بنا پہ اس نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اگر عطا نہیں کیا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو اس بات کو جان لینا ہے اور مان لینا ہے کہ ہمارے اندر اس شے کی، اس چیز کی، اس خواہش کی مکلف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ ہم کو نہیں دی۔ تو ہمارا ایمان جب اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی شے کا مکلف بننے کے لیے وسعت ضروری ہے، تو ہم ان شے کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں، کہ وہ دولت کو کمانے کے لیے، شہرت کو حاصل کرنے کے لیے جو دوڑتے ہیں، جو دوڑ کرتے ہیں، اس میں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، نہ وہ بات ان کے علم میں ہوتی ہے کہ وہ جو پانا چاہتے ہیں اس کا تعلق ان کی وسعت سے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی وسعت کو، اپنی کیپیسٹی کو بڑھائے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ان کو تکنیک مل جائے، کوئی ٹیکنیک مل جائے، کوئی فارمولا مل جائے جس سے وہ اس چیز کو حاصل کر لیں، چاہے وہ کیسی بھی ہو، صحیح ہو غلط ہو، اس سے مطلب ہے، ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ آیت ہم کو اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ اگر آپ کے اندر وسعت نہیں ہے اور آپ کو اگر مکلف بھی بنا دیا جائے، وہ جگہ بھی دے دی جائے، وہ دولت بھی دے دی جائے، وہ مقام بھی دے دیا جائے، تو وہ آپ کے پاس ٹھہرے گا نہیں، وہ آپ کے پاس سے ضائع ہو جائے گا، اور ضائع تو ہوگا لیکن بدلے میں آپ کو ایک بڑی زحمت دے جائے گا۔ تو بہرحال اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پانا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے اور کچھ کرنا ہے، تو وسعت حاصل کرنا پڑے گا، اور وسعت کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، اپنی قدرت میں لیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، لیکن کس سے؟ علم سے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ ہے نالج، وہ ہے انفارمیشن۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور طاقت نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنا کام کر لو۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور شہرت نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنا کام کر لو۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور دولت نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنا کام کر لو۔ تو ایکچوئل جو ریئل ہے وہ علم ہے۔ اگر وسعت کو کسی طرح سے، کسی طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے تو علم سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے جیک دیکھا ہوگا جس سے ہم گاڑیوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایک ویکتی اور اتنے بھاری بھرکم ٹرک کو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت کم وقت میں اٹھا دیتا ہے۔ ریزن، اگر اس جیک کا ہم یوز نہ کریں اور ہم کو اس ٹرک کو اٹھانا ہو تو کم و بیش کتنے لوگ لگیں گے؟ ایک ٹرک کو اٹھانے میں ماتر 1 فٹ، اونلی 1 فٹ۔ تو ایک تو بہت زیادہ لوگ لگیں گے اور اس کے باوجود وہ اٹھے گا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس نے اس کو اٹھا دیا؟ وہ علم ہے۔ وہ علم کی وہ حکمت ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، جو اللہ کے رسول نے آپ کو سکھایا۔ آپ کو اللہ کے رسول نے کتاب کا علم دیا اور اس کتاب سے جو حکمت سکھائی ہے یہ وہ حکمت ہے۔ اب ہمیں لگے گا کہ اللہ کے رسول یہاں کہاں آ گئے جیک کے معاملے میں، اور قرآن میں یہ جیک کہاں سے آ گیا اور یہ حکمت کہاں سے آ گئی جس سے ٹرک کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کہ یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ یار یہ یہاں اللہ کے رسول آ کے جیک بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہماری طرف جو بھی وحی ہوتی ہے وہ رسول ہی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، رسول کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور وہی وحی سے، اسی وحی سے ہم انسپائر ہو کر، موٹیویٹ ہو کے ہم ڈسکور کرتے ہیں، ہم انوینشن کرتے ہیں، ہم کھوج کرتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ایجادیں ہیں، جتنی بھی ایجاد ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مائک، یہ کیمرہ، یہ موبائل، یہ لائٹ، یہ فین، اس کی وجہ وہی ہے اللہ کی، وہ وہی جو ہماری طرف بھیجی گئی، جو ہمارے ذہن میں ڈالی گئی، جو اس کی انوینشن کی وجہ بنی۔ تو بہرحال علم ہی وہ شے ہے جس سے ہم اپنی پرابلمس کو سولو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کی وسعت کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے آپ کو وسعت ایک مقدار میں دی ہے، بہت تھوڑی دی ہے، بہت کم دی ہے، کہ آپ بڑھا نہیں سکتے ہو، آپ بڑھ نہیں سکتے ہو، آپ کما نہیں سکتے ہو، آپ طاقت نہیں بنا سکتے ہو، آپ شہرت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کر سکتے ہو واٹ ایور یو وانٹ، یو کین ڈو اٹ۔ بالکل آپ کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو وسعت بڑھانا پڑے گی، اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو اس کے لیے علم بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے جو بھی کام ہیں، جو بھی میٹر ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، ہم اس کو پہلے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بالکل کانسنٹریشن میں لے جائیں، اپنے آپ کو شانت کریں،
جو ڈسٹربینس ہے ہمارے ذہن میں، جو ڈپریشن بن رہا ہے، جو فکر بن رہی ہے، جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس سے ہٹا کے ہم پہلے اپنے آپ کو شانت کریں، اور پھر جو ہماری پرابلم ہے، جو ہمارا میٹر ہے، جو مسئلہ ہے، اس پہ ہم کانسنٹریٹ کریں، اور اس کے تعلق سے ہم اس علم کو کھوجیں، اس حکمت کو کھوجیں جو اللہ نے ہم کو بتائی ہے، جو اللہ نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اگر کسی کا قتل ہو گیا تو اب یہ کہ اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی قتل کیا جائے۔ دس از ناٹ اے میٹر، یہ کوئی ایشو نہیں۔ سولوشن ہو گیا نا آپ کے ہاتھ سے قتل، چیک کھوجو اب اس علم کو، اس حکمت کو، کہ اب آپ کو اس گھٹنا سے، آپ کے اس عمل سے، اس کمائی سے کیسے بچنا ہے، کیسے نکلنا ہے، اس نگیٹیوٹی کو کیسے پازیٹیوٹی میں بدلنا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، نو پرابلم۔ اگر یونس علیہ السلام کسی سبب بائی ڈیفالٹ اگر کسی مصیبت میں گھر گئے تو کوئی بات نہیں، اپنی وسعت بڑھاؤ اور وہ علم، وہ حکمت کھوجو کہ وہ کیسے نکلے تھے۔ تو جب تم بھی گھر جاؤ، تم بھی پھنس جاؤ، تو وہی فارمولہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا وہاں اس گھیراؤ سے، اس مسئلے سے باہر نکلنے کا، آپ بھی نکل جاؤ۔ اگر آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں، آپ کی جان مصیبت میں ہو اور آپ اس کو بچانے کے لیے دائیں بائیں ہو رہے، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، تو کوئی ایشو نہیں۔ قرآن دیکھیے، اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایک وہ اور اس کے ساتھی کو کیسے ہم نے حفاظت کی، پناہ دی، اور کیسے ان کے میٹر کو بحال کیا۔ تو آپ کو بھی وہیں جانا پڑے گا، آپ کو بھی وہی انٹینشن بنانا پڑے گا، آپ بھی نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ نے آگ کی اذیت سے نجات دی۔ تو سب یہ جتنے بھی پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں یا جو ہو رہے ہیں آج یا کل، اس کا سولوشن ہے۔ اگر پرابلم ہے تو سولوشن ہے، لیکن سولو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ وسعت ڈیولپ کرنا پڑے گی، اور اس وسعت کو لانے کے لیے ہم کو علم کو سیکھنا پڑے گا، اور بہت سارا ہم کو نہیں اکٹھا کرنا ہے۔ ہر ویکتی کا جو میٹر ہے، جو پروگرام ہے، جو ٹارگیٹ ہے، بس وہ اپنا ایک دائرہ بنا لے کہ میرا پروگرام یہ ہے، یا میرا میٹر یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، اور وہ اس کے تعلق سے جو علم ہے، جو حکمت ہے، وہ اس کو حاصل کر کے اور اس سے اپنی وسعت بڑھا لے۔ اب اس علم اور اس حکمت سے وسعت کیسے بڑھے گی؟ مان لو ہمیں وہ علم حاصل ہو گیا، وہ وسعت حاصل ہو گئی، اب وہ علم حاصل ہو گیا، وہ حکمت حاصل ہو گئی، اس کو وسعت میں کیسے کنورٹ کیا جائے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس علم کو، اس حکمت کو اگر آپ کو اپنی وسعت میں لانا ہے، وسعت میں کنورٹ کرنا ہے، اپنی کیپیسٹی میں لانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس میں پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑے گا، تجربہ حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس علم کے تعلق سے، اس حکمت کے تعلق سے جب آپ پریکٹیکل کریں گے، تجربہ کریں گے، تو وہ تجربہ آپ کی وسعت بن جائے گا، اور اس وسعت سے آپ اپنی کمائی کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت علیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی شے کا مکلف قرار نہیں دیتا۔ لها ما کسبت، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، علیہا ما اکتسبت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وسعت کے تعلق سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. وسعت، کیپیسٹی، طاقت، اور وسعت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مین پہلے اپن دیکھیں کہ یونیورس میں دو ہی چیزیں انٹرٹین ہو رہی ہیں، جاندار اور بے جان، حیات اور غیر حیات، جان اور مال. مال جس کو ہم مال کہتے ہیں وہ ساری فزیکل پراپرٹیز ہیں. جس کو ہم مال کہتے ہیں وہ ساری فزیکل پراپرٹیز ہے، جس کی ایک شکل مال ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی مادی شے ہیں یہ ہماری فزیکل پراپرٹیز ہے. تو جو یونیورسل کنورژن ہے تو فزیکل پراپرٹیز یا تو کس میں کنورٹ ہوگی؟ نالج میں، علم میں، یا پھر نالج علم جا کے کس میں کنورٹ ہوگا؟ فزیکل پراپرٹیز میں. تو ہمارے نالج سے، انفارمیشن سے، ہمارے علم سے مادی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور مادی چیزوں سے کیا چیز وجود میں آتا ہے؟ نالج، انفارمیشن وجود میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نالج سے، اپنی انفارمیشن سے، اپنے علم سے یہ مادی دنیا بنا دی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مادی دنیا سے ہم نالج اور انفارمیشن لے لیتے ہیں، پھر اسی نالج انفارمیشن سے ہم کریٹیوٹی کے ساتھ پھر پروڈکٹیوٹی کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں. تو یہی تو ایک کنورژن چل رہا ہے، ریسائیکل ہو رہی ہے. تو وسعت ایکچوئل جو ہے وہ آپ کا علم ہے، اور اس علم کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اس خلق سے، اس مادیت سے. اس کے باہر یا اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے بالکل اکارڈنگ آپ کی وسعت ہونا چاہیے. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اگر میٹر ایشو مال کا ہے اور وسعت ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت بڑھ جائے، مقصد میں مال ہے، دولت ہے، تو جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کے جسٹ اکارڈنگ ہی آپ کو وسعت کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور بس دو ہی چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں. علم جا کے ہمیشہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ مادیت میں.